موجود ہیں اندر محراب کی طرف ہو جائیں اس طرح تاکہ ساتھیوں کو آرام اور راحت رہے. بالکل آرام سے، تسلی سے، سنجیدگی سے اس مبارک اور مقدس مجلس کے آداب کا پورا خیال کرتے ہوئے، تاکہ ہر آنے والا ساتھی طلب لے کے آئے، ہر ایک کو سہولت ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائی اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ آج الحمدللہ اس مبارک سلسلے کی 5ویں نشست میں ہم سب جمع ہیں. اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں. ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. سیرت طیبہ الحمدللہ جس طرح اپنی ترتیب سے چل رہی ہے، اور آپ حضرات کے ذہن میں ہے کہ اس سے پہلے 3 کلاسیں ترتیب سے ہو چکی ہیں. سب سے پہلی کلاس میں بات آئی تھی کہ جس زمانے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت کہتے ہیں. جب پوری دنیا ہلاکت کے راستے پر تھی، کہیں پر سکون نہیں، سمجھ نہیں، عافیت نہیں، دین نہیں، سب کچھ ہلاکت میں. ایسے بدترین حالات میں اور ایسی سنگین صورتحال میں اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اس زمانے کو عہد جاہلیت کہتے ہیں. اس کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے آئے. اس کے بعد پھر دوسری نشست میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کی بعثت جزیرۃ العرب میں کیوں فرمائی. پوری دنیا کے نقشے میں اس جزیرۃ العرب کی کیا خصوصیت تھی کہ اللہ نے آپ کو اس جزیرۃ العرب میں مبعوث فرمایا. اس کی 3 وجوہات آپ کے سامنے بیان ہوئی ایک ایک کر کے کہ عرب قوم کی خصوصیات تھی، خانہ کعبہ کا وجود تھا اور جغرافیائی محل وقوع. تیسری درس میں ہم نے جو اس سے پچھلی کلاس تھی اس میں ہم نے پڑھا اقوام عرب، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا تو آپ عرب میں آئے، لیکن عرب کی بہت تفصیلی شاخیں ہیں، بڑے تفصیلی خاندان ہیں. تو جس سلسلے سے آپ آئے اس کو کہتے ہیں عرب عدنانی کہتے ہیں اس کو، اس لیے کہ آپ کے داداؤں میں ایک شخص گزرے ہیں، ان کا نام تھا عدنان. اس کی تفصیل آپ کے سامنے پچھلی مجلس میں آئی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ عدنان سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کا نسب بالکل محفوظ ہے. یہ آپ کے سامنے یہ بات آ گئی تھی. یہ 3 باتیں ہم نے پڑھی. اب آج کی نشست میں انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس سال دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت و سعادت ہوئی ہے، اس سال عرب میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا جس کو کہتے ہیں فیل کا واقعہ. اسی وجہ سے اس پورے سال کا نام مشہور ہوا عام الفیل. کیا مشہور ہوا؟ عام الفیل.
عام عربی میں کہتے ہیں سال کو، اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن عام خاص اس کے الگ معنی ہیں۔ عربی میں جب لفظ عام آ جائے تو اس کے معنی کیا ہے؟ سال۔ اور فیل عربی میں کہتے ہیں ہاتھی کو، ہاتھی ایلیفنٹ، تو عام الفیل کے معنی کیا ہوئے؟ ہاتھی والا سال۔ جس سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے، آگے تفصیل آئے گی، 50 یا 55 دن پہلے یہ بڑا عظیم الشان واقعہ پیش آیا ہے، ہاتھیوں کا ایک واقعہ پیش آیا۔ اس وجہ سے اس سال کو کہتے ہیں عام الفیل، اور یہ اتنا مشہور ہوا کہ پھر عرب لوگ جتنی باتیں کہتے تھے تو اس کو جوڑتے تھے عام الفیل سے۔ کیا مطلب؟ کہتے تھے میرے ہاں بچہ پیدا ہوا عام الفیل کے 2 سال بعد، میری شادی ہوئی عام الفیل کے 3 سال بعد۔ ایک خاص واقعہ جب دنیا میں پیش آتا ہے تو انسان بہت ساری باتیں اس سے جوڑ دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک مثال لو کہ آج کل لوگ کہتے ہیں جب پاکستان میں زلزلہ آیا تو اس سے 1 سال پہلے یہ ہوا، اس سے 5 مہینے پہلے یہ ہوا۔ تو عرب کا مشہور واقعہ تھا اور مشہور سال کون سا تھا؟ عام الفیل کا، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ جی آگے چلیں۔ اب یہ دیکھیں، پچھلے درس میں یہ آپ نے پڑھا تھا، آج کے سبق کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، آپ کے والد ماجد کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ، آپ کے دادا کا نام ہے عبد المطلب، اور آپ کے پردادا کا نام ہے ہاشم۔ اس سے آگے بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جا سکتے ورنہ باتیں بہت تفصیلی ہو جائیں گی۔ یہاں تک آپ بات کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ معاملہ بالکل آسان ہو جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ ہیں، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب ہے، اور آپ کے پردادا کا نام حضرت ہاشم ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو بنو ہاشم بھی کہتے ہیں۔ بنو ہاشم یہ آپ کا سلسلہ ہے، جو سادات ہیں وہ بنو ہاشم کہلاتے ہیں۔ اور ہاشم کے معنی عربی میں آتے ہیں بہت زیادہ مہمان نواز کے۔ یہ پورا خاندان قریش کا مہمان نواز، لیکن ہاشم پھر ایک انفرادی خصوصیت رکھتے تھے، اور جتنے حج کے لیے لوگ آتے تھے سب کے کھانے کا انتظام یہ کرتے تھے ہاشم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسب پوری سخاوت سے بھرپور ہے، لیکن ہاشم کو اللہ نے خاص خصوصیت دی ہے، اس لیے ان کا نام ہی ہاشم پڑا ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ ہاشم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا لگے؟ پردادا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں گے تو آگے بات سمجھنا آسان۔ یہ ہاشم پردادا ہے۔ اب ہاشم کی نسبت سے کچھ باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ ہاشم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا تھے۔ ان کی شادی ہوئی مدینہ طیبہ میں، اور ان کا انتقال ہوا فلسطین کا علاقہ ہے غزہ، وہاں پر ہوا۔ کیسے ہوئی اس کی تفصیل تھوڑی سی سمجھیں۔ یہ ہاشم بڑے سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے قریش کے معاملات کو بہت مرتب کیا اور ان کو پوری دنیا میں بڑی عزت دی۔ تجارتی معاملات جو پوری دنیا میں چلتے تھے تو انہوں نے اس کو ترتیب یہ دی کہ بھئی سردی کے موسم میں اس جگہ جانا چاہیے جہاں گرمی پڑتی ہے، اور گرمی کے موسم میں اس جگہ جانا چاہیے جہاں سردی پڑتی ہے۔ یہ سمجھ گئے؟ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ جس پہ سرخ رنگ کا دبا آ گیا، یہ مکہ ہے نا۔ قریش کا پورا خاندان اسی مکہ میں آباد تھا، ہاشم یہیں پر تھے۔ ہاشم نے ترتیب بنائی کہ سردیوں میں ہم سفر کریں گے یمن کا، اور یمن سے حبشہ کا۔ یہ جو بلیک ایرو آیا آپ کو نظر آیا، تو مکہ مکرمہ سے سردیوں میں چل کے کہاں آئیں گے؟ یمن، اور پھر یمن سے حبشہ۔ یہ کس موسم کی تجارت تھی؟ سردیوں کی تجارت۔ اور گرمیوں میں طے کیا کہ مکہ سے جائیں گے یہ غزہ جس پہ سرخ دبا ہے، اور غزہ سے جائیں گے شام۔ بالکل اپوزٹ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ نقشہ ہے آپ کے سامنے۔ سردیوں میں یہ لوگ آتے تھے مکہ سے یمن، اور یمن سے حبشہ، اور گرمیوں میں مکہ سے جاتے تھے غزہ، اور غزہ سے شام۔ یہ تجارت کے سفر شروع ہو گئے۔ ایک سفر میں حضرت ہاشم مکہ سے روانہ ہوئے غزہ کے لیے،
راستے میں یہ کون سا شہر ہے جس پہ دھبا ہے؟ مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ۔ یہاں پہنچ کر یہ لوگ کچھ دن کے لیے رک گئے۔ یہاں اتفاق سے ہاشم کی نظر پڑ گئی ایک عورت پہ، اور چہرے سے لگا کہ یہ بہت معزز عورت ہے۔ معلومات کی پتہ چلا کہ یہاں کے سردار کی بیٹی ہے، سلمہ نام تھا ان کا۔ ہاشم نے سلمہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، یہ صاف ستھرے لوگ تھے، نکاح کا پیغام بھیجا۔ ان کے والد جب آئے تو دیکھا بھائی قریش کے ہاشم آئے ہیں، تو بڑا پیغام تھا، تو راضی ہو گئے اپنی بیٹی دینے پر۔ لیکن انہوں نے شرط یہ لگائی کہ جب ہم چاہیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ ہماری بیٹی کو ہمارے ہاں چھوڑ دو تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا میں اس پہ راضی ہوں۔ تو حضرت ہاشم کی شادی مدینہ طیبہ میں ہو گئی، اور ان کی اہلیہ کا نام کیا تھا؟ سلمہ۔ تو یہ سلمہ حضور علیہ السلام کی کیا ہو گئی؟ پردادی۔ ہاشم پردادا اور حضرت سلمہ یہ پردادی ہو گئی۔ یہاں شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد یہ اپنے اہلیہ کو لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے اور یہاں رہنے لگے۔ یہاں ان کے یہاں ایک سفر میں حضرت ہاشم یہاں سے روانہ ہوئے غزہ کے لیے، شام کے لیے۔ راستے میں ان کا سسرال تھا مدینہ طیبہ، تو حضرت ہاشم نے اپنی اہلیہ کو سسرال میں چھوڑ دیا، سلمہ کو، کہا میں شام جا رہا ہوں، وہاں سے واپس آتے ہوئے آپ کو مدینہ طیبہ سے وصول کر دوں گی۔ آپ سمجھ لیں، یہاں اللہ کی شان یہ کہ یہاں سلمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا، بیٹا پیدا ہوا، اور اس بیٹے کا نام رکھا شیبہ۔ یہ یاد رکھیں، یہ آپ کو آگے سارا سبق اسی پہ چلے گا۔ تو ہاشم کے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ شیبہ رکھا۔ اور خود تو ہاشم کہاں چلے گئے تھے؟ شام، غزہ چلے گئے۔ وہاں جا کر ہاشم اچانک بیمار ہوئے، اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا غزہ میں، اور غزہ میں ہی حضرت ہاشم کی قبر ہے۔ حضور علیہ السلام کے پردادا ہاشم کی قبر کہاں پر ہے؟ غزہ میں۔ اور ان کی بیوی کہاں پر رہ گئی؟ مدینہ میں۔ اور بچہ پیدا ہوا، اس کا نام کیا رکھا؟ شیبہ۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ بھاگ دوڑ والا اور مصروف زمانہ تو تھا نہیں کہ اطلاعات ہو۔ تو جب یہ تجارتی قافلہ غزہ سے واپس مکہ آیا، تب انہوں نے بتایا کہ قریش کو کہ آپ کے بھائی ہاشم کا غزہ میں انتقال ہو گیا، اور ہم نے ان کی وہیں پر تدفین کر دی۔ سمجھ گئے؟ کسی کا ذہن نہیں گیا کہ ہمارے بھائی کی جو اہلیہ تھی سلمہ، وہ بھی مدینہ طیبہ رہ گئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس بارے میں خاموشی ہو گئی۔ سلمہ اپنے بیٹے کے ساتھ، شیبہ کے ساتھ یہیں پر رہنے لگی۔ عجیب بات یہ تھی کہ یہ جو بچہ شیبہ پیدا ہوا، پیدائشی طور پہ اس کے سر کے ایک حصے کے بال سفید تھے، جیسے بڑھاپے میں ہوتے ہیں، ایک حصہ سفید تھا، اور عربی میں بڑھاپے کو شیب کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس بچے کا نام کیا رکھا گیا؟ شیبہ۔ یہ بہت خوبصورت بچہ تھا۔ ایک عرصے کے بعد مکہ میں ہاشم کے جو باقی بھائی تھے، ان کو کسی نے کہا کہ آپ کی بیوہ بھابھی، ان کا تو آپ نے پوچھا نہیں، وہ تو کہاں پر ہے؟ مدینہ منورہ میں آپ کی بھابھی ہے، اور بھابھی کے گود میں ایک بچہ بھی ہے جو آپ لوگوں کا کیا لگتا ہے؟ بھتیجا لگتا ہے۔ نہیں سمجھ رہے بات آپ حضرت؟ سمجھ گئے نا؟ تو ہاشم کے بھائی جو مکہ میں تھے، ان کو کسی نے بتایا کہ آپ کی بیوہ بھابھی مدینہ میں ہے، اور ان کی گود میں ایک بچہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ شیبہ ہے۔ آپ جا کے اپنے بھتیجے کا پوچھے تو صحیح، کتنی بری بات ہے۔ تو ان کے بھائیوں میں ایک تھے، ہاشم کے بھائیوں میں، ان کا نام تھا مطلب۔ کیا نام تھا؟ اچھا، اب یہ بتائیں کہ ہاشم حضور علیہ السلام کے کیا تھے؟ پردادا۔ اور ہاشم کے بھائی تھے مطلب، تو مطلب حضور علیہ السلام کے کیا ہو گئے؟ پردادا کے بھائی۔ ٹھیک ہے، ایک ایک چیز کر کے ذہن میں۔ یہ مطلب جو ہے، یہ اپنے بھائی کی اہلیہ اور اس بھتیجے سے، یتیم بھتیجے سے ملنے کے لیے یہ خود روانہ ہو کر مدینہ طیبہ چلے گئے۔ یہ مدینہ طیبہ چلے گئے۔ مولانا جنید صاحب آگے آئے ہیں، پیچھے کے راستے سے محراب میں آئے۔ تو یہ خود اس کو وصول کرنے کے لیے گئے۔ اب ادھر توجہ دے دوست، پوری توجہ کے ساتھ ادھر دیکھیں۔ جب یہ مدینہ گئے، ان کی بیوہ بھابھی تھی سلمہ، اور گود میں خوبصورت بچہ شیبہ۔
تو مطلب نے جا کے کہا ان کو کہ دیکھیں یہ ہمارے بھائی تو فوت ہو گیا اچانک، لیکن یہ بھتیجا یہ تو ہمارا خون ہے، تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ بچہ ہمیں دے دیں تاکہ ہم ان کو واپس مکہ مکرمہ لے جائیں۔ ظاہر سی بات ہے، ماں بیوہ تھی، جوانی کی بیو کی، انہوں نے کہا میں کسی صورت اپنا بچہ تمہیں نہیں دے سکتی، میں نہیں دوں گی۔ تو انہوں نے کہا مطلب نے کہ دیکھیں ہاشم پورے قریش کے سردار تھے اور ان کے انتقال کے بعد وہ کرسی مجھے ملی ہے، مطلب کو مل گئی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بھائی کا حق ان کے بچوں کو دیں، لہذا یہ بچہ اگر آپ مجھے دے دیں گی میں اس کا خیال رکھوں گا، اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور کل کو اس کے والد کی کرسی یعنی قریش کی سرداری اسی بچے کے حوالے کروں گا۔ اب ماں مطمئن ہو گئی، تو انہوں نے اپنا بچہ جو شیبہ تھا وہ حوالہ کر دیا کس کے؟ مطلب کے، اس کے چچا کے حوالے کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو لے جائیں، کبھی کبھی ملاقات کے لیے آپ اس بچے کو میرے پاس لایا کریں۔ یہ بچہ جو تھا یہ اپنے چچا کے ساتھ بیٹھ کر کے یہ جانے لگا۔ اب کہاں جا رہا ہے؟ مکہ مکرمہ آ رہا ہے، یہ بچہ مکہ مکرمہ آ رہا ہے۔ اچھا، اب اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ اونٹ پر سوار تھے، آگے چچا مطلب بیٹھے ہوئے اور پیچھے یہ بھتیجا جو شیبہ ہے یہ بیٹھا ہوا ہے۔ چلتے چلتے جب یہ حضرات مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو اب لوگوں نے مطلب کو تو پہچان لیا کہ وہ سردار تھے، لیکن جو بچہ تھا پیچھے وہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی یہ بچہ کون آ رہا ہے ان کے ساتھ۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، لوگوں نے زبان سے کہنا شروع کر دیا کہ مطلب وہ مدینہ گئے تھے اور اپنے لیے ایک غلام خرید کر کے لائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیا کہنا شروع کیا کہ مطلب مدینہ گئے تھے اور اپنے لیے ایک غلام خرید کر کے لائے ہیں۔ اور آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ عربی زبان میں غلام کو کیا کہتے ہیں؟ عبد کہتے ہیں۔ عبد، یہ جو نام رکھتے ہیں عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، تو عبد کے معنی ہوتے بندے کے، اور عبد کے ایک اور معنی آتے ہیں غلام کے۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مطلب اپنے ساتھ ایک غلام خرید کر کے لایا ہے، تو انہوں نے اس بچے کو کہا عبد المطلب۔ کیا کہا؟ اصل نام بچے کا کیا ہے؟ شیبہ نام ہے، ذہن میں رکھیں، یہ شیبہ یہ اصل نام ہے، اور شیبہ کس کے بیٹے؟ ہاشم کے بیٹے، ذہن میں۔ ہاشم حضور علیہ السلام کے پردادا، ان کے بیٹے ہیں شیبہ، اور شیبہ جب راستے میں آئے تو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ عبد المطلب کہنا شروع کر دیا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ مطلب کا غلام، لوگ یہ سمجھے کہ مطلب غلام لے کے آئے، لوگوں نے کہا مطلب کا غلام آ رہا ہے، لہذا اس بچے کے ساتھ یہ لفظ ایسا جڑا کہ آئندہ پھر کسی کو شیبہ یاد ہی نہیں رہا دوستوں۔ اصل نام جو شیبہ تھا وہ پھر کسی کو آئندہ چل کر یاد ہی نہیں رہا، اور یہ بچہ مشہور ہو گیا کس نام سے؟ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اور یہی عبد المطلب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے؟ دادا ہے۔ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ ہاشم حضور علیہ السلام کے کیا تھے؟ پر دادا، ان کے یہاں بیٹا ہوا، اس کا نام کیا رکھا گیا؟ شیبہ نام۔ شیبہ نام کیوں رکھا؟ پیدائشی طور پہ سر کے کچھ بال کیا تھے؟ سفید تھے، شیبہ نام۔ چچا لینے گئے اور جب لے کر ان کو آنے لگے تو لوگوں نے جب دیکھا تو کہا کہ مطلب غلام خرید کر کے لایا ہے، لہذا اس بچے کو لوگوں نے عبد المطلب کہا، تو اصل نام شیبہ ذہن سے ہی چلا گیا، اور اب یہ بچہ مشہور ہو گیا کس نام سے؟ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ عبد المطلب حضور علیہ السلام کے کیا ہے؟ دادا ہے۔ یہ بات آپ کے ذہنوں میں بیٹھ گئی دوستو؟ تو ہاشم پر دادا، اور ہاشم کے بیٹے شیبہ، اور اب نام مشہور ہو گیا کیا؟ عبد المطلب نام ان کا مشہور ہو گیا۔ اب یہ جو عبد المطلب تھے یہ بڑے ہوئے، اور بڑے ہونے کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا۔ عبد المطلب نے خواب کیا دیکھا؟ خواب دیکھا کہ کوئی ان کو خواب میں کہہ رہا ہے احفر برا۔ احفر عربی میں کہتے ہیں کھودنا، تم برا کو کھود دو۔ ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔
انہوں نے پوچھا مل برا، کہ برا کیا ہے؟ تو وہ خواب میں جو بولنے والا آدمی تھا وہ واپس چلا گیا۔ اگلی رات پھر خواب دیکھا، آنے والے نے کہا احفر مظنونا، مظنونا کھود دو۔ اب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے کہا مظنونا کیا ہے؟ وہ بولنے والا آدمی چلا گیا۔ تیسری رات خواب دیکھا کہ ایک اس آدمی نے آ کے کہا احفر طیبہ، طیبہ کھود دو۔ انہوں نے کہا ماں طیبہ، طیبہ کیا چیز ہے؟ وہ بولنے والا پھر چلا گیا۔ تو خواب دیکھتے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ پہلے دن کہا برا، دوسرے دن کہا مظنونہ، تیسرے دن کہا طیبہ۔ تینوں الفاظ عبد المطلب کی سمجھ میں ہی نہیں ہے۔ چوتھا دن ہوا تو پھر خواب دیکھا، آنے والے نے کہا احفر زمزم، کیا کھود دو؟ زمزم کا کنواں کھود دو۔ انہوں نے کہا زمزم کیا ہے؟ اب وہ آدمی واپس نہیں گیا، اس نے کہا زمزم وہ پانی ہے جسے اللہ قیامت تک باقی رکھیں گے اور حج کے لیے آنے والے اس سے سیراب ہوتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہاں کھودوں؟ کہا تم جاؤ، صفا اور مروہ کے قریب جگہ ہے، دیکھو ایک کوا ہوگا، اس کوے کے پر سفید ہوں گے اور وہ مٹی میں ایسے اپنی چونچ مار رہا ہوگا، تم اس جگہ کو کھودنا شروع کرو گے تو نیچے سے زمزم نکل آئے گا۔ آگے یہ کچھ نظر آ رہا ہے، یہ بہت پرانی تصویر ہے زمزم کی، اب تو ظاہر سی بات ہے سب بند ہو چکا ہے، حرم مطاف میں نیچے آ چکا ہے، آج کل دوبارہ کوئی عمل شروع ہے۔ یہ پرانی نیچے جو پانی ہے سارا، جس پر یہ ریڈ کلر کا ڈاٹ ہے، یہ سارا پانی ہے۔ کسی زمانے میں یہ کنواں کھلا تھا، ہمارے بڑوں بزرگوں نے دیکھا ہے، یہ اس وقت کی تصویر ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے جب اس جگہ کو کھودنا شروع کیا تو نیچے سے زمزم کا کنواں جو ایک طویل عرصے سے بند پڑا ہوا تھا وہ نیچے سے نکل آیا اور لوگ دوبارہ زمزم کا پانی پینے لگے۔ آگے اب دیکھیں، اب آپ دیکھیں ہاشم کی مدینہ میں شادی ہوئی تھی سلمہ سے، انتقال کہاں پر ہوا؟ غزہ فلسطین میں۔ ہاشم کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اصل نام کیا تھا؟ شیبہ۔ پھر مشہور ہو گئے کس سے؟ عبد المطلب سے۔ یہ حضور علیہ السلام کے دادا ہیں، اور عبد المطلب نے خواب میں دیکھ کر کے کیا چیز کھودی؟ زمزم کا کنواں انہوں نے کھودا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اب ایک بات یہاں پر تھوڑا سا توجہ سے سنیں۔ حضرت عبد المطلب جب کنواں کھود رہے تھے اس وقت ان کی شادی سے صرف ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا حارث۔ کیا نام تھا؟ حارث۔ تو قریش کے مزاج میں تھوڑا سا اس وقت شرارتی پن سا تھا، انہوں نے آ کے عبد المطلب کو تنگ کرنا شروع کیا، کہا باپ ایک بیٹا مل کر کیا کریں گے، یہ کریں گے وہ، یہ بہت پریشان ہوئے۔ عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ان میں سے ایک بیٹا اللہ کے نام پہ قربان کروں گا۔ یہ نظر کس نے مانی؟ عبد المطلب۔ یہ حضور علیہ السلام کے کیا ہے؟ اللہ کی شان یہ کہ ان کی اولاد شروع ہوئی، اور ان کو اللہ نے کتنے بیٹے دیے؟ آپ نے پچھلی مجلس میں پڑھا 12، ایک قول میں 13 اور ایک میں کہ 10، کم از کم 10 کا قول ہے، زیادہ سے زیادہ 13 کا قول۔ ان میں سب سے چھوٹا بیٹا تھا عبداللہ، ٹھیک ہے۔ اب جب 10 کا عدد پورا ہوا تو نظر تو پوری کرنی تھی کہ قربان کرنا ہے، 10 میں سے کس کو ذبح کریں؟ خانہ کعبہ کے قریب ایک کاہن بیٹھتا تھا، اس کا کام ہی یہ تھا، وہ فال نکالتا تھا۔ حضرت عبد المطلب گئے اور کہا کہ میں نے نظر مانی تھی ایک بیٹا ذبح کرنا ہے، کس کو کروں؟ آپ ذرا فال نکال لیں، 10 بیٹوں کے نام ڈالے۔ جب قرعہ نکلا تو نام نکلا حضرت عبداللہ کا، یہ سب سے چھوٹا بیٹا، اور عبد المطلب کو ان سے بے انتہا پیار تھا، اور ان کی بہنیں ان پر مرتی تھی، جان چھڑکتی تھی۔ تو نام عبداللہ کا آیا، ذبح تو کرنا ہے، تو عبد المطلب ان کو لے کر جانے لگے ذبح کرنے کے لیے، تو بہنیں کھڑی ہو گئی، کام تو نہیں چھوڑتے اپنے بھائی، کیا کریں؟ ایک سمجھدار آدمی نے مشورہ دیا کہ دوبارہ کاہن کے پاس چلتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کوئی حل نکالے۔ اس کے پاس گئے، اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ عربوں کے ہاں ایک انسان کی دیت، یعنی کوئی قتل ہو جائے تو اس کے بدلے میں 10 اونٹ دیتے تھے، تو ہم قرعہ ڈال دیتے ہیں، ایک میں عبداللہ کا نام، ایک پرچی میں 10 اونٹ لکھ لیتے ہیں، پھر پرچی نکالتے ہیں، اگر 10 اونٹوں کی پرچی نکل آئی تو عبداللہ بچ جائیں گے، آپ 10 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیں، سب راضی ہو گئے۔ پرچی ڈالی 10 اونٹ اور عبداللہ، پھر نام آیا عبداللہ کا۔
کاہن نے کہا 10 اور بڑھا دے، 20 اونٹ اور عبداللہ، پرچی نکالی تو پھر عبداللہ 30 کر دیے، 40 50 60 90 تک پرچی لکھی گئی، اور جب بھی پرچی نکالتے تو کن کا نام آتا؟ حضرت عبداللہ کا 100 لکھے، 100 اونٹ اور حضرت عبداللہ۔ اب پرچی نکالی تو 100 اونٹوں کی پرچی نکلی، 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے گئے اور حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں ذبیحین کا بیٹا ہوں۔ ذبیح جانتے ہیں جس کو ذبح کیا جائے، آپ نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ میرے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی لے گئے تھے ذبح کرنے کے لیے، ہے نا، اور میرے والد عبداللہ کو بھی کہاں لے گئے تھے؟ ذبح کرنے کے لیے۔ مجھے اللہ نے 2 ذبیحوں کا بیٹا بنایا ہے، تو حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی، 100 اونٹ ذبح ہو گئے۔ اب یہ 18 سال عمر تھی عبد المطلب کو، اب فکر ہوئی ان کی شادی کی کہ بیٹے کی شادی کرنی۔ حضرت عبداللہ کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے اتنے خوبصورت تھے چہرے سے کہ یہ جب گلی میں چلتے تھے تو مکہ کی عورتیں گھر کے پردے ہٹا کر ان کو دیکھتی تھی، اتنے حسین و جمیل تھے۔ اور کئی عورتوں نے پیغام بھیجا کہ عبداللہ ہم سے شادی کر لو، حالانکہ عرب کے معاشرے میں بہت حیا تھی، ان کا حسن اور ان کی حیا اتنی تھی کہ عورتیں خود پیغام بھیجتی تھی، لیکن انہوں نے کسی کو جواب نہیں دیا کبھی بھی پلٹ کر۔ ان کے دادا نے ان کی شادی کا پیغام بھیجا، مکہ کے قریب ایک علاقہ تھا بنو زہرہ، اس میں ایک بچی تھی، ان کا نام تھا حضرت آمنہ۔ یہ بہت باحیا اور بہت باسلیقہ بچی تھی اس پورے قبیلے کی۔ ان کے لیے پیغام گیا، وہ راضی ہو گئے اور حضرت آمنہ کا نکاح ہو گیا حضرت عبداللہ سے، حضرت عبداللہ سے نکاح ہوا۔ جب نکاح ہوا اور نکاح کے بعد کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ جب نکلے تو وہی عورتیں تھیں، انہوں نے حضرت عبداللہ کو دیکھا اور کہا کہ عبداللہ آپ کے چہرے میں وہ چمک اب نظر نہیں آتی جو آپ کے نکاح سے پہلے تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ علماء نے لکھا کہ یہ جو نور تھا حضرت عبداللہ کی پیشانی میں، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور نور تھا جو عبداللہ سے حضرت آمنہ کے رحم میں منتقل ہو چکا تھا۔ تو ان کی شادی ہو گئی حضرت عبداللہ کی، اور ان کا سسرال کون سا قبیلہ تھا؟ بنو زہرہ قبیلہ تھا ان کا۔ اور حضرت آمنہ کو حمل ٹھہر گیا۔ حضرت عبداللہ اپنی ترتیب پر تجارت کے لیے شام گئے، جیسے میں نے پیچھے عرض کیا کہ عرب شام جاتے، یہ شام گئے اور شام سے تجارت کر کے واپس آ رہے تھے، مدینہ منورہ پہنچے تھے کہ ایک بخار وہاں پھیلا ہوا تھا، اس بخار نے اچانک عبداللہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 18-19 سال کے عبداللہ کچھ دن بیمار رہ کر مدینہ منورہ کے قریب موت ہو گئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی تدفین بھی مدینہ طیبہ میں کر دی گئی۔ حضرت عبداللہ یہ حضور علیہ السلام کے کیا ہیں؟ والد ماجد ہیں۔ ان کی تدفین مدینہ میں ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی جو جدید تعمیر ہے اس وقت نا، آپ حضرت جا چکے ہیں، اللہ سب کو وہاں کی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ مسجد نبوی کی جدید تعمیر جو ملک شاہ فہد رحمہ اللہ کے دور میں ہوئی ہے، مسجد نبوی میں آپ جب کھڑے ہو محراب کی طرف رخ کر کے نماز، تو دائیں طرف جو آپ کا سیدھا ہاتھ پڑے گا، کہتے ہیں دائیں طرف کا جو صحن ہے، اسی صحن میں کہیں حضرت عبداللہ کی قبر بیچ میں آ گئی، اسی کے احاطے میں۔ وہ حضرت عبداللہ کی قبر کہاں پر ہے؟ مسجد نبوی کے صحن میں آ گئی۔ تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، حضرت آمنہ بیوہ ہو گئی، ان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ جب قافلہ واپس مکہ پہنچا تو گھنٹی بجتی تھی، اشارہ ہوتا تھا کہ قافلہ آ گیا، تو حضرت آمنہ خوش ہو گئی کہ میرے شوہر آ گئے۔ تو کسی نے بتایا کہ ان کا تو مدینہ میں انتقال ہو چکا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس عورت پہ کیا گزری ہوگی جس کے شوہر کا 1 سال کے اندر انتقال ہوا ہو، اور حضور علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے، اور حضرت عبداللہ جو ان کے والد تھے وہ دنیا سے تشریف لے گئے، انتقال ہوا۔ اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ اب کوئی دنیا میں
یہ گلہ نہیں کر سکتا اللہ پاک سے کہ اے اللہ میں تو یتیم ہوں. یہ گلہ کر سکتا ہے؟ اب نہیں کر سکتا. اللہ فرمائیں کہ میں نے اپنے محبوب کو یتیم بھیجا ہے دنیا میں. انہوں نے اپنے کسی بھائی بہن کو نہیں دیکھا، اپنے والد کو نہیں دیکھا، تو آپ یتیمی کی حالت میں دنیا میں آئے ہیں. آگے اب دیکھیں، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے کا وقت ہے. کچھ عرصہ باقی ہے. آپ حضرت آمنہ کے رحم میں ہیں. آپ جب دنیا میں آئے تو شروع میں بات آئی کہ ایک بڑا واقعہ پیش آیا، اس وجہ سے اس سال کو کیا نام دیتے ہیں؟ عام الفیل، ہاتھیوں والا سال. اب حضور علیہ السلام کی ولادت اور ہاتھیوں کا واقعہ، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دنیا کے نقشے پر یمن کے حالات کو سمجھیں گے. یہ بہت ضروری ہے. یمن یہ عرب کے بالکل کنارے کا ایک ملک ہے. جزیرۃ العرب جہاں ختم ہوتا ہے تو یمن لگتا ہے. اس یمن میں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام تھا ذو نواس. کیا نام تھا؟ یہ ذو نواس آدھا یہودی تھا، آدھا مشرک تھا. شرک بھی کرتا تھا، اپنے آپ کو یہودی بھی کہتا تھا. فطرتاً انتہائی ظالم انسان تھا. یہ جب یمن آیا تو یمن میں عیسائی لوگ آباد تھے. اس وقت یاد رکھیں اس زمانے میں عیسائیت برحق تھی، حق پر تھے. اس ظالم ذو نواس نے آ کر عیسائیوں کو مجبور کیا کہ تم سب شرک کرو گے. انہوں نے کام نہیں کریں گے. اس نے بڑی بڑی خندقیں کھودی اور ان خندقوں میں آگ بھر دی اور پھر ان سب عیسائیوں کو جمع کیا. کہا کہ اب جو شرک نہیں کرتا، میری بات نہیں مانتا، اس کو اس آگ کے خندق میں پھینک دو. ہزاروں کی تعداد میں یمن کے رہنے والے عیسائیوں کو ذو نواس نے ان خندقوں میں پھینک دیا. قرآن کریم کی ایک سورت میں اس واقعے کا تذکرہ ہے. کوئی بتا سکتا ہے کون سی سورت ہے؟ سورۃ البروج. ماشاءاللہ 30ویں پارے کی سورت ہے سورہ بروج. اس میں آپ دیکھیں لکھا ہے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. یہ اصحاب اخدود یہی واقعہ ہے دوست. خندقوں میں سب کو پھینک دیا، سب جل کر ختم ہو گئے. ایک آدمی خاموشی سے جان بچا کر کے یہاں سے بھاگا ہے، عیسائی یمن کا، اور سیدھا بھاگ کے وہ گیا روم. روم کی بڑی حکومت تھی اور اس نے وہاں جا کر فریاد کی کہ ہماری خبر لو، ذو نواس یہودی نے ہماری نسل ختم کر دی ہے کوئی جو اس کو روک سکے؟ روم کے بادشاہ نے پیغام بھیجا حبشہ کے بادشاہ کو. آپ اگر اوپر تھوڑا سا دیکھیں گے جہاں میں روشنی ڈالوں، یہ ایتھوپیا لکھا ہوا ہے، یہ حبشہ ہے اور یہ یمن ہے. حادثہ کہاں پیش آیا؟ یمن میں. یہ حبشہ ہے اور اوپر جا کر اس میں اوپر جا کر کے روم پڑتا ہے. دیکھیں یہ یمن ہے، نظر آ رہا ہے؟ یہ یمن ہے. یہ جہاں سے ایتھوپیا، یہ جو ایرو جہاں سے چلا ہے، یہ حبشہ ہے دوستو، حبشہ. بات سمجھ گئے؟ اور یہ بالکل اوپر آپ جائیں گے جہاں روشنی پڑ رہی، شام لکھا ہے نا، یہ روم کا علاقہ ہے دوست. یہ آدمی جان بچا کر یمن سے بھاگ کے کہاں گیا ہے؟ شام، روم گیا ہے. روم کے بادشاہ نے پیغام بھیجا یہ حبشہ والے کو کہ تم قریب ہو، تم ایک لشکر بھیج کر یمن والوں کی جان بچاؤ، ان کی حفاظت کرو. یہ قریب تھے. بیچ میں صرف ایک سمندر آ رہا ہے، یہ بحیر احمر. حبشہ کے بادشاہ نے اپنے ایک بہت بڑے کمانڈر کو، جو بہت بہادر آدمی تھا، اس کا نام تھا ابرہا. اب وہ واقعہ جوڑ رہا ہے دوستو، اب ذہن بنے گا. اس کمانڈر کا نام کیا تھا؟ ابرہا تھا. اس ابرہا کو حبشہ کے بادشاہ نے ایک بڑا لشکر دیا اور کہا جاؤ یمن اور ذو نواس کو گرا دو، اس کی حکومت. ابرہا ایک بہت بڑا لشکر لے کر گیا اور بہت بہادر آدمی تھا. اس نے جا کر کے پورے یمن میں ایک ایک یہودی کو اور ذو نواس کے ماننے والے کو پکڑ کے سب کو قتل کر دیا، اس کی حکومت ختم کر دی اور خود اس جگہ کا انتظام سنبھال لیا. کس نے؟ ابرہا نے. کہاں کا انتظام سنبھال لیا؟ یمن کا انتظام اس نے جا کے سنبھال لیا. اب یمن والوں کو کچھ سکون مل گیا. اب جب ابرہا یمن میں آ گیا تو انسان کا دماغ ہے، جب دیکھا کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، کچھ عرصے بعد خود مختار حکمران بن کے ابرہا یہ یمن کا حاکم بن گیا. سمجھ میں آ گئی؟ ابرہا سمجھ میں آیا دوستوں؟
اس نے یمن والوں کو بچایا اور خود یمن کا حکمران بن گیا کون؟ ابرہہ۔ اب یہ یمن کا حکمران بن گیا خود۔ آگے یہ آپ دیکھیں، اب یہاں پر ابرہہ جو ہے صنعاء کا اصل علاقہ ہے، یہ صنعاء، یہاں پر اس نے ایک عبادت گاہ تعمیر کی ابرہہ نے۔ آگے دیکھیں، یہ لفظ جس پر لال کلر کا نشان، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ القلیس، لام پہ تشدید پڑھیں، یہ کیا ہے؟ القلیس۔ یہ القلیس یہ نام ہے عبادت خانے کا۔ ابرہہ نے یمن میں ایک گرجا تعمیر کیا، اس کا نام رکھا القلیس۔ آگے ابھی اس کی تصویر آئی، آگے کریں، یہ دیکھیے تھوڑا سی ہلکی تصویر ہے، یہ واضح ہے، ورقۃ القلیس لکھا۔ یہ جو جالیاں نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ گول دائرہ دیوار ہے، اس جگہ کو محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ اس دائرے کے اوپر جو جگہ، یہ وہ عبادت خانہ ہے جس کا نام کیا رکھا تھا؟ القلیس نام رکھا تھا اس کا۔ ابرہہ نے اس کو تعمیر کیا۔ آگے جائیں، پیچھے جائیں، پیچھے، جی یہیں پہ رکھیں۔ یہ قلیس عبادت خانہ تعمیر ہوا۔ سوال یہ ہے کہ ابرہہ نے یہ کیوں تعمیر کیا قلیس؟ ابرہہ کو پتا تھا کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا اللہ کے دین کا مرکز اور عبادت خانہ وہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ۔ اور وہ خانہ کعبہ کہاں پر ہے؟ مکہ مکرمہ۔ اس کو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو حسد تو ہوتا ہے، اس نے کہا پوری دنیا جو ہے وہ خانہ کعبہ جاتی ہے اور میں اتنا بہادر آدمی ہوں، اس نے القلیس تعمیر کیا اور لوگوں سے کہا تم کیوں اپنے آپ کو تھکاتے ہو، وہاں تک جاتے ہو، وہاں نہیں جاؤ، یہی القلیس میں آؤ اور یہاں پر عبادت کرو تاکہ دنیا یہاں آئے۔ اور اس سے مقصد اس کی 3 باتیں تھیں، غور کریں، ابرہہ کا مقصد کتنی باتیں تھیں؟ کہ آہستہ آہستہ جزیرت العرب پر پوری عیسائیت کا تسلط اور غلبہ ہو جائے۔ نمبر 2، عرب کی جو کامیاب تجارت تھی اس پر بھی ہمارا قبضہ ہو جائے۔ اور نمبر 3، ایرانی سلطنت کے اثرات کو روکا جائے، اس کا سدباب ہو۔ مشرق میں ایران تھا، اس کے اثرات تھے، تو اس کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ ایران کے اثرات کو ختم کر کے میں عیسائیت کو غائب کروں۔ تو ابرہہ نے القلیس عبادت خانہ تعمیر کیا اور اس کے پیش نظر کتنے مقصد تھے؟ 3 مقصد تھے۔ ان 3 مقصد سے اس نے یہ عبادت خانہ تعمیر کیا۔ لیکن عرب میں اللہ پاک نے بڑی محبت رکھی تھی خانہ کعبہ کی، وہ برداشت نہیں کرتے تھے، حالانکہ زمانے جاہلیت میں تھے۔ انہوں نے جب سنا کہ ایک آدمی نے قلیس تعمیر کیا ہے، ایک شخص تھا اس کا نام تھا کنانی، اس کنانی نے خاموشی سے آ کر قلیس میں جا کر اندر قضائے حاجت کر لی۔ جو یہ عبادت خانہ تھا نا ابرہہ کا، اس میں جا کے قضائے حاجت کر کے اس کو اس کے اندر گندا کر دیا جان بوجھ کے۔ اور پھر ایک قافلہ آ کر قریب میں رکا تھا، اس قافلے نے رات کو سردی سے بچنے کے لیے آگ جلائی، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ ایک چنگاری اس میں سے اڑ کر آ کے عبادت خانے کو لگی اور پورا عبادت خانہ جل کر بھسم ہو کے راکھ ہو گیا۔ تو ابرہہ جو خواب دیکھ رہا تھا پوری دنیا پر اور اس نے یہ خانہ کعبہ کے مقابلے میں بنایا، اس کے عبادت خانے کو لوگوں نے بالکل جلا کر ختم کر دیا۔ اس نے غصہ دلایا اور اس نے کہا کہ اب میں خانہ کعبہ کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو گرا کر رہوں گا۔ اب پس منظر سمجھ میں آیا کہ خانہ کعبہ کو گرانے کا مزاج آگے چلے۔ اچھا، اب ابرہہ کا لشکر یمانہ ہوا۔ یہ جہاں روشنی پڑ رہی ہے یمن نظر آ رہا ہے، یہاں سے ابرہہ چلا ہے کس جگہ کو گرانے کے لیے؟ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ابرہہ ایک لشکر لے کر گیا۔ اس نے 13 ہاتھی لیے۔ عرب لوگ ہاتھیوں سے بہت ڈرتے تھے، اس لیے یہ اجنبی جانور جب آتا ہے تو انسان گھبراتا ہے۔ 13 ہاتھی لیے، سب سے بڑے ہاتھی کا نام تھا محمود۔ اس محمود ہاتھی پر ابرہہ خود بیٹھا، باقی 12 ہاتھی اور پیچھے بہت بڑا لشکر۔ یہ لشکر لے کر کے ابرہہ یمن سے روانہ ہوا۔ یہ دیکھیں، یہ اوپر والے مقصد ہے، یہ مصوع، یہاں سے خصعہ، یہاں سے آگے جا کے طائف، یہاں رکیں گے۔ یہ طائف ہے نا، نظر آ رہا ہے اوپر، یہ طائف ہے۔ یہ مکہ کے اوپر ایک پہاڑی علاقہ ہے، طائف بہت خوبصورت ہے۔ یہاں طائف پہنچ کر ابرہہ کچھ دیر کے لیے رکا، آرام کرنے کے لیے۔ طائف کے لوگ سمجھے شاید ہماری خیر نہیں،
تو وہ بیچارے اپنی منتیں کرنے کے لیے اور کہا کہ آپ ہمیں کچھ نہ کہیں، آپ جس خانہ کعبہ کو گرانے جا رہے ہیں وہ طائف میں نہیں ہے، وہ تو مکہ میں ہے، پیچھے جائیں۔ کہا کہ وہ تو مکہ میں ہے، آپ ہم طائف والوں کو کچھ نہ کہیں۔ تو ابرہہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کو کچھ نہیں کہتا، لیکن مجھے ایک رہبر دو جو مجھے خانہ کعبہ تک کا راستہ دکھائے گا۔ رہبر دیا، اس کا نام تھا ابو رغال، نظر آ رہا ہے؟ ابو رغال۔ اس بد نصیب نے یہ ذمہ داری لی کہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا کہاں تک؟ خانہ کعبہ تک۔ انسان اگر شر کو روک نہیں سکتا دوستو، حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر کو روک نہیں سکو تو اس کو کم از کم راستہ مت دو۔ اس بد نصیب نے کہا میں آپ کو راستہ دکھاتا ہوں، ابو رغال نے کہا۔ لہذا یہ طائف سے ابرہہ کو لے کر روانہ ہوا، آگے ایک جگہ آئی مغمس، یہ مغمس۔ اس مغمس میں پہنچ کر جو ہے ابو رغال اچانک اس کی حالت خراب ہوئی اور وہیں پر اس نے دم توڑ دیا۔ یہ دیکھیں ابو رغال کی یہ بیچ میں جو ہے نا یہ اس کی قبر کی ایک علامت ہے، یہ ابو رغال کی قبر ہے۔ جی آگے عرب لوگ کو جب پتہ چلا کہ ابو رغال نے یہ حرکت کی تھی تو ایک طویل عرصے تک عرب آ کر اس کے قبر پہ پتھر مارتے تھے۔ اللہ نے اس کو ذلیل کیا، اس نے غداری کی، غلط رہنمائی کی۔ یہ چیز اللہ کو انتہائی ناپسند ہے دوستوں، کہ انسان شر کے لیے راستے بنائے، رہنمائی کرے۔ حدیث میں اس پہ سخت وعید آئی، یہ حرکتیں اللہ پاک کو پسند نہیں۔ ابو رغال کی موت ہو گئی، اس کی قبر پہ عرب لوگ پتھر مارتے تھے۔ المغمس میں ابرہہ رکا ہوا تھا، اس نے کہا کہ جاؤ، اپنے لوگوں کو بھیجا کہ مکہ قریب ہے، وہاں کے حالات ذرا مجھے لا کے بتاؤ کہ کب ہم حملہ کریں وہاں جا کر۔ المغمس میں ابرہہ رکا ہوا، جب اس کے لوگ گئے تو وہاں کے حالات بھی لیے، اور وہاں اونٹ چل رہے تھے قریش کے، وہ اونٹوں کو بھی پکڑ کے لے آئے۔ ان اونٹوں میں حضرت عبد المطلب، یہ حضور علیہ السلام کے کیا ہے؟ ان کے 200 اونٹ تھے، وہ بھی لے آئے اپنے ساتھ۔ یہ قریش کے سردار تھے، ان کو پتہ چلا کہ ابرہہ کے آدمی آئے ہیں، ہمارے اونٹ لے گئے اور میرے بھی 200 اونٹ لے گئے۔ سردار تھے، برداشت نہیں ہوا۔ عبد المطلب نے کہا میں تو اپنے اونٹوں کا سوال کرنے جاؤں گا۔ لہذا عبد المطلب آیا ابرہہ سے ملنے کے لیے، حالانکہ ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے جا رہا ہے، وہاں ظالم آدمی ہے۔ عبد المطلب جب دور سے نظر آئے تو حسین و جمیل ایک وجیح انسان، اس کو دیکھتے ہی ابرہہ کے دل میں ایک رعب آیا کہ یہ عام آدمی نہیں آ رہا۔ تو ابرہہ فوراً اپنی کرسی سے نیچے اترا، کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں عبد المطلب قریش کا سردار ہوں۔ تو ابرہہ نے سوچا کہ اب یہ سفارش کریں گے، منت کریں گے کہ واپس چلے جاؤ۔ کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ آپ کے لوگوں نے میرے اونٹ پکڑے، وہ چھوڑ۔ ابرہہ نے کہا او ہو، میں تو سمجھا آپ سمجھدار آدمی ہیں، اللہ کے گھر کے بچانے کی بات کریں گے، آپ اونٹوں کی بات کرنے آئے ہیں۔ عبد المطلب نے ایک تاریخی جملہ اس موقع پہ کہا ہے دوستو، اس کو یاد رکھیں۔ عبد المطلب نے کہا اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس کو مانگنے کے لیے میں آؤں گا، اور فرمایا ان لہذا البیت ربا یحمیہ، اور بیت اللہ کا ایک رب موجود ہے، وہ خود اس کی حفاظت کر سکتا ہے، لہذا وہ میرا معاملہ نہیں ہے، وہ ہم نہیں کریں گے، وہ اللہ خود تم سے دیکھ لیں گے۔ تو ابرہہ نے بہت تکبر سے کہا نعوذ باللہ کہ آج وہ بھی نہیں بچا سکے گا خانہ کعبہ کو، نعوذ باللہ۔ تو خیر عبد المطلب کو 200 اونٹ دیے، واپس گئے۔ جب عبد المطلب واپس گئے تو سب مکہ والوں کو جمع کیا، خانہ کعبہ کا جو دروازہ تھا اس کی کنڈی کو پکڑا اور خوب رویا عبد المطلب، اور کہا اللہ ہم تو نہیں کر سکتے حفاظت، آپ خود فرمائیں اس گھر کی حفاظت۔ پھر سب مستورات کو، بچوں کو لے کر کے پہاڑوں پہ چلے گئے تاکہ کسی کی بے حرمتی ہی نہ ہو۔ پورا شہر خالی ہو گیا۔ ابرہہ کا لشکر روانہ ہوا المغمس سے، چلتے چلتے مزدلفہ کے قریب ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے وادی محسر۔ حج پر جانے والے حضرات جب مینا، عرفات، مزدلفہ جاتے ہیں نا دوستو، تو وہاں ایک جگہ بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں وادی محسر۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں قریب جب پہنچے تو حاجی تیز چال چل کے گزر جائے، یہ عذاب کی جگہ ہے، یہاں رکنا نہیں۔ محسر سے حاجی دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ جب محسر میں ابرہہ کا لشکر پہنچا ہے تو کہتے ہیں سمندر کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندے اڑتے ہوئے نظر آئے اوپر سے۔
ہم کہتے ہیں ابابیل آئے، یہ ایسا ہی نہیں ہے دوستو. ابابیل ایک پرندہ الگ ہے. قرآن کریم میں جو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل جو سورت اتری ہے، اس میں لفظ ابابیل سے مراد وہ پرندہ نہیں ہے دوستو. یہ سورت اتری ہے، سورہ فیل ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. یہ سورہ فیل اتری ہے. یہ ابابیل کے معنی جو سورت میں ہے، اس کے معنی ہے پرندوں کے جھنڈ، جماعتیں. تو سمندر کی طرف سے چھوٹے چھوٹے چڑیا کے برابر مفسرین نے لکھا اتنے پرندے تھے، ایک پتھر چونچ میں اور 2 پتھر 2 پنجوں میں، چھوٹے سے کھجور کی گٹلی کے برابر. وہ آئے اور اوپر سے برسانا شروع کی جیسے بمباری ہوتی. تو پتھر جس پر لگتا تھا، شارحین نے لکھا ہے کہ ہاتھی پر ایک پتھر لگا، وہ بالکل بھوسا بن کے نیچے ختم ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کا آسمانی عذاب تھا. سب ختم. لیکن یہ ابرہہ جو ہے نا، اللہ کی شان یہ، اس کو اللہ نے یہاں پر نہیں مارا. ابرہہ رہ گیا اور ابرہہ کے لشکر کا ایک آدمی، باقی سارے اصحاب فیل ہلاک ہو گئے. کہاں؟ وادی محصر میں. ابرہہ یہاں سے جان بچا کر کے بھاگا اور ایک آدمی کے ساتھ. یہ یمن تک پہنچتے قریب قریب اس کے جسم کے اعضاء، تفسیروں میں آتا ہے اس کے جسم کا ایک ایک عضو ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرتا رہا، ایسی پکڑ تھی. جب یہ یمن پہنچا تو بالکل اس کا جسم خالی ڈھانچہ ہو چکا تھا. یہ وہیں پر یمن میں مرا ہے. اور پھر جو ایک آدمی اس کے ساتھ بچا تھا، یہ عینی گواہ تھا، اس نے پھر بات پھیلائی کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے اور اللہ نے ہماری کیسی پکڑ فرمائی ہے. تو اصحاب فیل ہلاک ہو گئے. کہاں پر؟ وادی محصر. اس واقعے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی پیدائش کے سال کو کیا کہتے ہیں؟ عام الفیل کہتے ہیں. اب سمجھ میں آئے؟ اس واقعے کے کتنے دن بعد حضور علیہ السلام دنیا میں آئے؟ 50 یا 55 دن کے بعد. آگے چلیں. یہ سورہ فیل ہوتے. یہ آپ دیکھیں نقشہ، تھوڑا سا سمجھ آئے گا. جی دیکھیں، یہ حبشہ کا علاقہ تھا اکسوم. اس آدمی کی فریاد پر یہاں سے ابرہہ لشکر لے کے گیا تھا. کہاں پر؟ یمن، صنعاء. نظر آ رہا ہے؟ یہاں ذونواس کی حکومت کو اس نے ختم کر دیا تھا. یہ ابرہہ نے یہاں پر پھر اپنی حکومت قائم کی اور یہاں سے یہ چل کر کہاں آیا تھا؟ مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے. آگے چلیں. یہ دیکھیں، یہ چھوٹا نا، یہ خصعم ہے. یہاں سے ابرہہ چل کے آیا طائف میں. طائف کے ساتھ مغمس. اس مغمس میں کون مرا بتائیں ابھی؟ ابو رغال. ماشاء اللہ، ابو رغال یہاں محمد میں مرا اور اس کے قبر پہ پتھر مارے گئے. جی آگے. یہ آپ کو محصر ہم بتائیں گے ابھی. وادی محصر نظر آیا؟ یہ مزدلفہ ہے، یہ مینا، دونوں جگہ پر حج کے اعمال ہوتے ہیں نا. اس کے بیچ میں علاقہ ہے محصر. یہاں کن کی ہلاکت ہوئی ہے؟ اصحاب فیل کی. لہذا آئندہ مجلس میں آپ پوچھیں گے کہ بھائی اصحاب فیل کہاں ہلاک ہوئے، آپ بتائیں گے وادی محصر میں. یہ بورڈ لگے ہوئے، یہ راستے آج کل کے، یہ وادی محصر کے بورڈ ہیں. یہاں علماء نے لکھا حاجی جب یہاں سے جا رہے ہو تو جلدی گزرتے ہوئے سر کو نیچے کرتے ہوئے جائے، یہ عذاب کی جگہ ہے. جی لگے. اب بات آ گئی کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کس سال میں ہوئی؟ عام الفیل میں آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں. آپ کا نام رکھا گیا، عقیقہ 7ویں دن ہوا. کس تاریخ کو ولادت ہوئی؟ ساری تفصیلات ہیں انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ ہمارے آئندہ درس کی تفصیلات ہے کہ آپ دنیا میں جب تشریف لائے آپ کا نام کس نے رکھا، کب عقیقہ ہوا، بچپن کہاں گزرا، بڑے کیسے ہوئے، آپ کی پرورش کس نے کی. یہ انشاءاللہ سارا آئندہ درس کا موضوع ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ہماری خالہ بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ ان کو شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اللہ پاک سب کو صحت کامل عاجل نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.